السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، سورۃ الاعراف آج انشاءاللہ ہم چند آیات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ جی آیت نمبر 1 میں نے لکھ لی ہے۔ آئیے اب اس کی ہم گرامر اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں دال، لام اور یہ کھڑی زبر، یہ بیسیکلی یا کو تبدیل کر کے ہے، یعنی دال، لام اور یا مادہ ہے باب تفعیل۔ دلّا یدلی، اس کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، مائل کرنا، تدلین۔ سو ہما مفعول، دلّا فعل ماضی، ہوا اس کا فاعل۔ فدلّاہما، اس نے یعنی شیطان نے ان دونوں کو یعنی آدم و حوا علیہم السلام کو کیا کیا؟ مائل کیا، بغرورن، دھوکے کے ذریعے، بغرورن یعنی یہ با مصاحبت کے لیے کہ کس کے ذریعے، کس چیز کے ذریعے؟ سو فدلّاہما بغرورن، دھوکے کے ذریعے، دھوکے کے ساتھ انہیں گمراہ کیا، انہیں مائل کیا یعنی اس درخت سے کھانے کے لیے۔ فلما، وین، ذاقا، ذال واو قاف مادہ باب نون سے، ذاقا یذوقو، سو ذاقا، ذاقا، ذاقا فعل ماضی، ہما فاعل ان دونوں کا۔ فلما ذاقا، جب ان دونوں نے چکھا، الشجرۃ مفعول، جب انہوں نے چکھا درخت سے، بدت لہما سوآتہما۔ اب یہ یہاں پہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ با، دال، واو مادہ ہے۔ بدا یبدو، باب نون، بدا یبدو باب نون، ظاہر ہونا، ظاہر ہونا۔ جب یہ جاتا ہے باب افعال میں، ابدا یبدی، تو پھر ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی ظاہر کروانا کسی سے، یعنی ابدعت، میں نے ظاہر کروایا۔ اچھا، اسی سے ایک اور یہاں پہ با دال اور حمزہ مادہ ہے، با فا سے، بدا یبدأ، اس کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا،
ابتدا کرنا. سو بسا اوقات لیکن جملے کے مفہوم میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی یہاں پر ہے کیا. سو بدت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ. بدت ظاہر ہو گیا. اب کیا ظاہر ہوا؟ اس کا فاعل ہے یہ سوآتہما. سوآتن 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 اس کا واحد ہے. سوآتن یعنی اس کی جمع ہے یعنی شرمگاہیں. سو بدت سوآتہما مرکب اضافی. ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں لہما ان دونوں کے لیے. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کی جو شرمگاہیں تھیں وہ کس میں تھیں؟ لباس میں تھیں. علماء فرماتے ہیں کہ ایک نور کا لباس تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں نہیں دیکھ سکتے تھے. تو شیطان نے بیسیکلی وہی شرمگاہوں کے اوپر سے جو پردہ تھا وہ ہٹوانا چاہا. علماء یہاں بڑی ایک نقطے کی بات کرتے ہیں کہ آج بھی شیطان اسی کوشش میں مصروف ہے کہ کسی طرح مرد و عورت کا لباس اتروا دے. جس وقت ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، ایک لکھنے والے نے لکھا کہ یہ جو بے حیائی ہوتی ہے یہ اللہ کے انکار کی جو ہے، یعنی جو اللہ کا انکار کرنا ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کی ذات کا انکار کرنا ہوتا ہے. یہ بے حیائی بیسیکلی ان اعمال کی ایک لونڈی ہوتی ہے. بے حیائی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ابتدا ہوتا ہے انسان کا دین سے نکلنے کا، کہ جس طرح وہ بے حیائی میں کھبتا چلا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا ہی انکار کر دیتا ہے، کہ شیطان اس کو اتنا ننگا کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ابتدا تھی انسان کی وہی لباس کے ساتھ ہوئی کہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو جو شرمگاہیں تھیں ان کی وہ ڈھکی ہوئی تھیں. اب کیا ہوا؟ بدت سوآتہما ان کی شرمگاہیں لہما ان کے لیے ظاہر ہو گئیں. اگلی بات دیکھیں کیا ہوا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ. تا فا قاف مادہ یہ افعال مقاربہ کہلاتے ہیں. ان کا یہ فعل یہ کانا کی طرح ہوتے ہیں. ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اور اس تافقہ کا یعنی تافقہ اور عصا اس میں دو فعل اور بھی ہیں. میں فی الحال صرف ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جو آ چکے ہیں. عصا کا مطلب ہے قریب ہے، ہو سکتا ہے. تافقہ کا مطلب ہوتا ہے لگنا، کسی کام میں لگ جانا، لگنا. اور اسی طرح ایک تکادو، کادا یکادو، کادا یکادو یعنی تکادو تمیز من الغیظ. سورہ ملک میں تکادو تمیز من الغیظ، قریب تھا کہ وہ پھٹنے والی تھی غصے سے. کون؟ جہنم. سو تافقہ اس کا اسم ہو گیا ہما. تافقہ یہ، اور اس کا مضارع نہیں ہوتا، نہ عصا کا مضارع ہے نہ تافقہ کا مضارع ہے. البتہ کادا یا کادو کا مضارع ہے، ماضی مضارع ہوتا ہے. سو تافقہ ہما اس کا اسم. وہ دونوں لگے. اب خبر آ رہی کیا کرنے لگے؟ یہ خبر ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یخصفانی خا صاد فا مادہ. خاصفا یخصف باب ضاربہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، جوڑنے لگنا. یخصفانی فعل مضارع مثنیٰ کا صیغہ، ہما اس کا فاعل. وَطَفِقَا یخصفانی وہ دونوں لگے جوڑنے. کیا جوڑنے؟ علیہما ان دونوں پر. من ورق الجنتی، ورق الجنہ ورقتن سے جمع ورقن، جنت کے پتے. ورق الجنہ جنت کے پتے جو ہے وہ توڑ کر اپنی جو شرمگاہیں تھیں ان پر جوڑنے لگے. جوڑنے سے مراد بالکل کور کرنے لگے. اس کا مطلب یہ جو خاصفہ یخصف کا مطلب ہوتا ہے جوڑ لگانا، دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا. اس میں جس طرح جوتی کو جوڑا جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا. سو یہ خاصفہ یخصف. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ جنت کے پتوں کو وہ توڑ کر جوڑنے لگے. وَنَادَاهُمَا جب وہ جوڑنے لگے تو پھر کیا ہوا؟ نادا یونادی، نون دال واو مادہ، باب مفاعلہ. نادا یونادی پکارنا، نادا پکارا. ربہما فاعل نادا ان دونوں کے رب نے، ہما ان دونوں کو پکارا، یہ مفعول ہو گیا. ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا. کیا پکارا اور کیا کہا؟ حمزہ استفہام کویسچن. کیا؟ لم انہا نون ہا یا مادہ، نہا ینہا منع کرنا. انہا تھا، انہا فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ. انہا میں منع کرتا ہوں، میں منع کروں گا. لم آیا، لم نے اس کو مجزوم کیا، یا ساکن ہوا، یا ڈراپ ہو گیا. یہاں پہ یا ڈراپ ہو گیا تو بچ گیا انہا. علم انہا
کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھا؟ کما تم دونوں کو مفعول، الم انہکما کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کر دیا تھا؟ ان کس بات سے؟ بیسیکلی تھا یہ تلک الشجرہ، تلک الشجرہ، شجرہ مؤنث ہے نا اس لیے تلک، ان تلک الشجرہ، اس درخت سے منع کر دیا تھا. یہ کما خطاب کے لیے ہے، تم دونوں کو منع کر دیا تھا. وَأَقُلْ لَكُمَا واو عطف کا لم کا اثر یہاں پر بھی، اقل قال یقول، اقولو سے لام ساکن ہوا یہ ڈراپ ہو گیا، اقل انا فاعل فعل مضارع. وَأَقُلْ اور میں نے کہہ نہیں دیا تھا لَكُمَا تم دونوں سے کیا؟ ان الشیطان لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اسم ان شیطان خبر متعلق خبر مرکب توصیفی، شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، عدو مبین. امید ہے سمجھ آئی ہوگی. آگے چلتے ہیں جی اگلی میں نے آیات لکھی ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں. قال ربنا ظلمنا، قال فعل ماضی مثنیٰ کا صیغہ، ہما فاعل، ان دونوں نے کہا. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ناداہما ربہما، تو علم انہکما، پھر یہ بات کے بعد قالا ربنا ظلمنا، ربنا یا محذوف ہے، ندا ہے اس لیے منصوب ہے، یا ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا فعل ماضی نحن فاعل، ظال لام میم مادہ، ظلم یظلم باب ضربہ سے ظلم کرنا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، مفعول نفسن کی جمع. اور وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، ان شرطیہ لم مضارع کے ساتھ ماضی اور نفی کا میننگ تغفر مجزوم ہو گیا، لم نے سے مجزوم کر دیا. غفر یغفر باب ذات سے معاف کرنا، اور جسے معاف کیا جاتا ہے وہ لام سے آتا ہے، انتا اس کا فاعل ہے. ان لم تغفر لنا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا یہ واو عطف کا ہے کہ یہ پورے کا پورا، وَإِن لَمْ تَرْحَمْنَا رحم یرحم باب سامیہ سے، وَإِن لَمْ تَرْحَمْنَا مفعول انت فاعل فعل مضارع، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لام تاکید نون ثقیلہ تاکید، نکوننّ نحن اس کا اسم، ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. قالا اللہ نے فرمایا، اہبتو امر کا صیغہ اتر جاؤ تم، ہاں با تا مادہ باب ضربہ سے حبت یحبتو، اہبتو انتم فاعل امر کا صیغہ اتر جاؤ تم سب، کون یعنی ابوین بھی اور شیطان بھی. اہبتو یہ دوسرا مقولہ ہے، بعضکم لبعض تم میں سے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہوں گے. بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور دوسرا مقولہ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر ٹھہرنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ اور سامان، وَلَكُمْ اور تم سب کے لیے ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مستقر استقر یستقر سے، مستقر اسم المفعول کا صیغہ ٹھہرنے کی جگہ، مستقر ایک ٹھہرنے کے لیے جو مستقر ایک ٹھکانہ ہے، وہ متاع اور سامان ہے، الہین ہین ایک وقت، الہین ایک خاص وقت تک. قالا اور فرمایا، یہ پھر مقولہ ہے، فیہا اس میں، ہا کدھر جا رہا ہے زمین میں، فیہا اس میں، تحیونا ہا یا مادہ، ہائی یا اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا. فیہا تحیونا انتم فاعل فعل مضارع، فیہا تحیونا اس میں تم زندہ رہو گے، وفیہا اور اسی میں، تموتون ماتا یموتو باب نون میم واو تا مادہ مرنا، تموتون فعل مضارع انتم فاعل، فیہا تموتون اسی میں تم مرو گے، ومنہا اور اس میں سے، تخرجون مجہول کا صیغہ انتم فاعل نائب الفاعل، تخرجون تمہیں نکالا جائے گا. یا بنی آدم یا حرف ندا، بنو سے بنی ہو گیا چونکہ یہ نسب ہوا یا کی وجہ سے. یا بنی آدم اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم قد اتار چکے، انزلنا نحن فاعل فعل ماضی، قد انزلنا باب افعال، انزلنا ہم نازل کر چکے، علیکم تم سب پر کیا،
لباسن ایک لباس، مفعول انزلنا، یہ اس لباس کی صفت ہے کہ وہ لباس کیسا ہے. وارا یواری، وارا یا مادہ باب مفاعلہ، چھپانا، یہ گزشتہ آیت میں ہوتا. وارا یواری، یواری فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. یواری وہ چھپاتا ہے. سوآتکم، سوآتی یہاں پہ کیا ہے؟ سوآتن، 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 یہ نسب ہے چونکہ جمع مؤنث سالم ہے. یواری سوآتکم، تم سب کی شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. وریشن، ریشن کو سمجھ لیجئے، یہ ریشن کیا ہے؟ آپ نے پرندے کے پروں کو دیکھا ہوگا. پرندہ کوئی بھی پرندہ ہو، اس کی باڈی کے اوپر چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں. ایک تو وہ پر ہوتے ہیں نا ونگز پراپر، ایک وہ جتنے بھی چھوٹے فیدرز جو ہوتے ہیں اس کے، جو اس کے پوری باڈی پر ہوتے ہیں، سب پر ہوتے ہیں، اسے ریشن کہتے ہیں. اور وہ ریشن کیا ہے؟ اگر اس کے اس پروں کو اتار دیا جائے، اس کے سارے پر ننگے کر دیے جائیں، بس ایک ونگز چھوڑ دیے جائیں، تو وہ پرندہ کیسا لگے گا آپ خود اندازہ کر لیں. اب آپ اگر اپنے ذہن میں لائیں کہ چلیں آپ موسٹلی مرغیاں تو ہوتی ہیں نا، مرغیاں جب گنجی ہو جائیں تو کیسی لگتی ہیں؟ اسی لیے اس کا میننگ لیا جاتا ہے زینت، کہ وہ زینت ہے. قد انزلنا علیکم لباسا یواریکم سوآتکم وریشن، وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور کیا ہے؟ زینت. یہ دوسرا مفعول انزلنا کا. ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس مرکب اضافی. لباس التقوی پرہیزگاری کا لباس. ذالک خیر، یہ پوری خبر ہے اس کی. ذالک خیر، وہ بہتر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو لباس ہے یہ بھی ایک تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بغیر لباس کے بھی تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. ذالک من آیات اللہ، کہ یہ جو لباس نازل کرنا ہے، لباس کا ہونا ہے جسم کا پر، ذالک یہ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سو مبتدا قائم مقام خبر، آیاتن کی جمع مرکب اضافی ہے، مجرور ہوا من کی وجہ سے. کیوں ہے یہ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ ہم اسم لعل خبر یذکرون، ذال کاف را مادہ باب تفعل، چینجز اس میں آئے آپ پڑھ چکے ہیں. اذکر یذکرو، نصیحت حاصل کرنا. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جی تو اگلی آیات میں نے لکھ لی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. یا بنی آدم، سیم پچھلی آیت والا یا حرف ندا، یہ منصوب مرکب اضافی ہے. اے بنی آدم، لا یفتننکم، لا، اب آپ اس پہ دیکھیں کہ یہ لا کیا ہے. لا یفتنن، فا تا نون مادہ، فتن یفتنو باب ضربہ سے، فتنے میں مبتلا کرنا، آزمائش میں ڈالنا. لا یفتننکم الشیطان، لا نہ ڈالے، یہ نہیں ہے، لا نہیں، یہ تاکید کی وجہ سے ہے. لا یفتننکم، فتن یفتنو، سو یفتنن فعل مضارع تاکید کا صیغہ، کم مفعول. لا یفتننکم الشیطان، الشیطان فاعل، شیطان تم کو آزمائش میں نہ ڈالے. کما، جیسا کہ، کاف تشبیہ کے لیے، ما موصولہ، کما جس طرح. اخرجہ باب افعال، اس نے نکالا، ہوا فاعل، یہ شیطان کی طرف راجع. کما اخرج، جیسا اس نے نکالا. ابویکم، یہ مفعول اخرج کا. ابوانی، ابوانی مثنیٰ، ابوی نون ڈراپ ہو گیا. ابویکم، تم سب کے والدین کو. کما اخرج ابویکم من الجنت، جنت سے، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا. سو ینزع عنہما، نزع ینزع باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کھینچنا. نزع ینزع، وقت نزع کہتے ہیں نا، وہ جو وقت نزع ہوتا ہے وہ روح کھینچنے کا عمل ہوتا ہے. ینزع فعل مضارع ہوا فاعل. ینزع عنہما لباسہما، وہ کھینچتا ہے عنہما، ان دونوں سے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے اس کا، اخراجہ کا، کہ اس کا حال کیا تھا، اس نے کیا کیا. اس لیے ہم اس کا ترجمہ ماضی میں کریں گے. ینزع عنہما، کھینچ دیا تھا اس نے ان دونوں سے. لباسہما، ان دونوں کا لباس. کیوں کھینچ دیا تھا؟ یہ لام تعلیل آ رہا ہے وجہ بتانے کے لیے کہ اس کا مقصد کیا تھا. را حمزہ یا مادہ باب افعال، ارا یرا، دکھانا. را یرا دیکھنا، ارا یرا دکھانا. یوریا، یوریا نصب ہوا یا لام تعلیل کی وجہ سے، ہما مفعول. ینزع عنہما لباسہما،
ان دونوں کا لباس کھینچا تھا لیریہما تاکہ وہ ان دونوں کو دکھائے سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، اس کا مطلب وہ اپنی شرمگاہوں سے واقف نہ تھے. لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا مبتدا اسم انہ بن گیا، یہ یرا یرا دیکھنا، کم مفعول، وہ تم سب کو دیکھتا ہے. کون؟ شیطان. شیطان انہ یراکم وہ تم سب کو دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی وہ اس کو اور چیلے پڑخے سب، انہ یراکم ہوا وقبیلہ وہ اور اس کا قبیلے اس کے ہم جولی تمہیں دیکھتے ہیں. من حیث من حرف جر کہاں سے دیکھتے ہیں؟ من حیث وہاں سے دیکھتے ہیں، لا ترونہم رآ یرا ترون انتم فاعل فعل مضارع ہم مفعول، یہ ہم ان شیطان اور قبیل کی طرف، یعنی انہ یراکم وہ تم سب کو دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیطان نحنو اس کا اسم بنا، اسم انہ بن گیا. انا جعلنا ہم نے بنایا، شیاطین کو یہ اس کا مفعول، یقیناً ہم نے بنایا شیاطین کو اولیاء دوست، کن کا؟ للذین لا یؤمنون لام حرف جر، الذین وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کا اسے دوست بنا دیا ہے، ساتھی بنا دیا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا اب یہ وہ لا یؤمنون ہے. وَإِذَا فَعَلُوا جب وہ کوئی برائی کرتے ہیں، ازاج کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ حال میں کر رہے ہیں، فعلوا فعل ماضی ہم فاعل. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، ہم فاعل، وجدنا ہم نے پایا، نحن فاعل، وجد یجد باب ضرب پانا، وجدنا علیہا ہا واپس فاحش کی طرف. قالوا وجدنا علیہا آباءنا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، یہ مفعول ہے وجدنا کا، وجدنا علیہا آباءنا. اور کیا کہتے ہیں؟ واللہ امرنا، اللہ مبتدا، امر فعل ماضی، ہوا فاعل جو اللہ کے لیے نا مفعول. واللہ امرنا حمزہ میم را مادہ باب نون، امر یأمر، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، بہا اس کا، نعوذ باللہ یعنی اس فحش کا حکم دیا ہے. قل انت فاعل امر کا صیغہ کہہ دیجئے، ان اللہ اسم انہ خبر، لا یأمر امر یأمر حکم دینا، لا یأمر نہیں حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کی. اتقولون استفہام کوسچن، اتقولون انتم فاعل فعل مضارع کیا تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، ما موصولہ لا نفی، تعلمون انتم فاعل فعل مضارع جو تم نہیں جانتے. الحمدللہ آج اتنی کافی ہیں. انشاءاللہ اگلی ہم آیت نمبر 29 اور 30 آگے اس کو ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ کو میری ترتیب معلوم ہے، میرا مقصد بوجھ ڈالنا نہیں ہوتا. اچھا یہاں پر ایک کوسچن بسا اوقات کہتے ہیں جی آپ مادے اور ان کے ابواب ساتھ ساتھ لکھتے جائے کری. دیکھیں اگر میں اس کو لکھنے لگ جاؤں گا تو یہ بہت لیکچر لینتھی ہو جائے گا. ماشاءاللہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، آپ پک کر سکتے ہیں. اب تو آپ ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کم از کم پکنگ میں تو ہو گئے ہوں گے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ پک کر سکتے ہیں. وہاں پر لکھ دیں با دال واو باب نون، پاز کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ میرا 30 منٹ کا لیکچر آپ کے دیکھنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہوگا، لیکن یہ 1 گھنٹہ آپ کے اس پورے دن کا سب سے افضل ترین گھنٹہ ہوگا. اس بات پر غور کیجئے گا. فرض اعمال کو چھوڑ کر پورے دن کے جو آپ کے عمل ہیں نا، ان میں سب سے افضل جو عمل ہوگا، جو سب سے افضل وقت ہوگا، وہ آپ کا یہی 1 گھنٹہ ہوگا پورے دن کا. قرآن کی قرات کرنا افضل، لیکن قرآن کو سمجھنا، اس کے کلمات پر غور کرنا، اللہ اکبر، یہ تو بہت بہت اونچی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے. آئیے اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کیا ہے. یہاں پہ ایک روایت لکھی گئی ہے، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام لمبے قد کے، گویا وہ کھجور کا تنا اور درخت ہوں، آپ کے سر کے بال بھی گھنے تھے. جب آپ سے غلطی ہوئی تو آپ کے ستر کی پوشیدہ چیز جسے وہ پہلے نہیں دیکھتے تھے ظاہر ہو گئی اور آپ جنت سے بھاگنے لگے. جنت کے ایک درخت نے آپ کو سر سے پکڑ کر روک لیا تو آپ نے کہا مجھے چھوڑ دو. اس درخت نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کی نہیں اے اللہ میں تجھ سے حیا کرتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے. اس روایت سے روایت کیا گیا کہ وہ انجیر کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے. یہ روایت ہے، روایت لی گئی ہے یہ تفسیر طبری سے، اور
امام مجاہد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر اس طرح لپیٹنا شروع کر دیا جس طرح کپڑے کو تن بدن پر لپیٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ اگر میں توبہ و استغفار کر لوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس کے برعکس ابلیس نے توبہ کی بابت کوئی سوال نہ کیا بلکہ یہ سوال کیا کہ اسے مہلت دے دی جائے، تو ان دونوں نے جو سوال کیا اسے پورا کر دیا گیا۔ اس کے بعد دعا مانگی، آپ دعا آپ نے سیکھ لی۔ اس کے بعد زمین کی طرف اتارنا، اہبطوا تم سب کے سب اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے، یعنی زمین تمہارے لیے جائے قرار ہے اور اس میں زندگی بسر کرنے کے لیے تمہاری عمریں مقرر کر دی گئی ہیں جو اس کے مطابق ہیں جسے قلم نے لکھا، تقدیر نے شمار کیا اور کتاب اول میں جسے تحریر کر دیا گیا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهُمْ تُخْرَجُونَ، اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے۔ لباس اور زینت کا اتارنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے ان احسانات کو شمار کرایا جو اس نے لباس اور زینت کی صورت میں ان پر فرمایا۔ یہاں لباس سے مراد وہ ہے جو انسان کی ستر پوشی کا کام کرتا ہے۔ ریشن سے مراد ظاہری زینت ہے، گویا لباس کا تعلق بنیادی ضروریات سے ہے اور زینت کا تعلق تکملے اور اضافے سے ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنے ستر کے مقام کو چھپا لیتا ہے تو یہ لباس تقویٰ ہے۔ شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی تلقین، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ابلیس اور اس کے قبیلے سے بچنے کی تلقین فرما رہا ہے اور اس قدیم دشمنی کو بھی بیان فرما رہا ہے جو ابلیس کو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے تھی، جس کی وجہ سے اس نے کوشش کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو نعمتوں کے مقام میں جنت سے نکلوا کر دکھوں اور مصیبتوں کے گھر دنیا میں پہنچا دیا۔ پھر ان کے ستر کے مقامات سے جو پہلے ڈھکے اور چھپے ہوئے تھے کپڑے اتروا دیے، اور یہ سب کچھ اس کی زبردست دشمنی ہی کا نتیجہ تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے، اگلی آیات میں ہم اگلی چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسی طرح اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔